السلام علیکم۔ اس قسط کے آغاز میں امیر سعادتین جوئیں ارطغرل بے کو مارنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو ترگت اور سنگرتکین بے امیر سعادتین کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، جدھر سنگرتکین بے سپاہیوں کو قتل کرتے ہیں اور ترگت امیر سعادتین کو پکڑ لیتا ہے اور گردن کے اوپر تلوار رکھ لیتا ہے۔ سارے سلجوقی سپاہی ایک دم سے چوکنا ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل بے پیچھے مڑ کر اپنے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے جانبازوں کو دیکھنے کے بعد وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ گونل بے حیران تھے اور سلجوقی سپاہیوں نے اپنی تلواروں کا رخ ترگت کی طرف موڑ لیا تھا۔ ادھر ترگت چلا کر کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ سب، اور ادھر سنگرتکین بے بھی ایک کمانڈر کو پکڑ لیتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے سب پیچھے رہو ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ گونل بے کہتا ہے کہ سپاہیوں تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، اور وہ آگے آتا ہے اور ترگت کو دیکھتا ہے۔ ادھر ترگت نے امیر سعادتین کو پکڑا ہوا تھا اور وہ امیر سعادتین کو مار بھی دیتا ہے، اس کی گردن کاٹ دیتا ہے، مگر پھر بعد میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ترگت کا محض ایک گمان تھا۔ ترگت امیر سعادتین سے کہتا ہے کہ اب تم میرے ہاتھوں میں ہو کوپیک، میں تمہیں مار دوں گا، اس کے علاوہ میں تمہارا سر کاٹ کر گیدڑوں کی خوراک بنا دیتا اگر ارطغرل بے ادھر نہ ہوتے، لیکن ارطغرل بھائی کا شکریہ ادا کرو۔ ادھر سعادتین کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا اور سنگرتکین بے کہتے ہیں ارطغرل بے کو وہاں صرف 2 لوگ لے کر جائیں گے، ارطغرل بے کو محفوظ مقام تک پہنچا دیا جائے اور اس کے علاوہ سارے سپاہی پیچھے رہیں گے ورنہ سعادتین مر جائے گا، ہمارے لیے گھوڑوں کا بندوبست بھی کیا جائے۔ آگے سے امیر سعادتین کہتا ہے یہ جو کہتا ہے کرو گونل کہتا ہے سپاہیوں، اور سپاہیوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ وہ ارطغرل بے کو بھی دیکھتا ہے تو ارطغرل بے ادھر مسکرا رہے تھے۔ کائرالدے بیگی بلی بنا ہوا تھا، مگر سعادتین چونکہ ترگت کے ہاتھوں میں تھا اور اب وہ ترگت کے رحم و کرم میں تھا، اسی لیے وہ انتہائی زیادہ پریشان تھا۔ اس کے بعد احمد سپاہی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سپہ سالار بمسی کو خبر دیتا ہے کہ گورنر کریتوس یہ جانتا ہے کہ سلطان قبیلے کے اندر ہیں اور وہ کائی قبیلے کے اندر رہ رہے ہیں۔ ادھر بمسی سوال کرتا ہے یہ کیا، اس کتے کو ایسا کیسے پتہ چل گیا، یہ کس نے بتایا؟ آگے سے احمد کہتا ہے ماریا سعادتین کوپیک کی جاسوس ہے، اسے کوپیک کے کسی آدمی سے یہ خبر ملی اور اس نے فوراً سیدھا گورنر کریتوس کو بتا دیا۔ بمسی کہتا ہے بھائی اچھے اور برے میں تمیز کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، جب تک ہم ان کتوں کا صفایا نہیں کرتے تو ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا۔ اس کے علاوہ ادھر احمد کہتا ہے بمسی اس کے ساتھ ساتھ گورنر کریتوس یہ بھی جانتا ہے کہ سلطان کے کائی قبیلے میں ہونے کی وجہ سعادتین کوپیک ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ سے چاہتا ہے کہ میں قبیلے کے اوپر حملہ آور ہو جاؤں۔ میں یہ ہونے سے روک سکتا ہوں لیکن مجھے اس کے لیے راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ ادھر بمسی کہتا ہے احمد میرے بھائی فکر نہ کرو، ایک راستہ ہے۔ احمد مسکراتا ہے اور بمسی کہتا ہے ارطغرل بے کے وفادار اوغوز سرداران سلطان کے حضور آئیں گے، ان کے سپاہی قبیلے کی حفاظت پر مامور ہوں گے، تم اب جا کر گورنر کو یہ اطلاع دو کہ اس سے کہو کہ اوغوز سرداران کی موجودگی میں حملہ کرنا ناممکن ہے۔ احمد کہتا ہے بہت اچھا ہوا کہ بمسی تم نے مجھے بتا دیا، اوغوز سرداران کے اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں ہونا شاید گورنر کریتوس قبیلے پر حملے کی ترکیب کو اسے دیکھ کر ترک کر دے، لیکن ہمارے پاس ایک اور بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بمسی سوال کرتا ہے وہ کیا؟ احمد کہتا ہے نیکیا سے ایک بڑی فوج آنے والی ہے، وہ تقریباً تیار ہیں اور جلدی روانہ ہو جائیں گے، میں اسے روک نہیں سکتا۔ ادھر بمسی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے احمد میرے بھائی تم اپنی پوری کوشش کرو، ہم ان کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، چلو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ پھر وہ دونوں ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چراگاہ کے اندر کائرالدے کو ارطغرل بے نے پکڑا ہوا تھا اور ادھر اس مقام پر ترگت اور سنگرتکین بے نے امیر سعادتین کو پکڑا ہوا تھا۔ ادھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو چینج کرنا تھا، مطلب ایک طرح سے ریپلیس کرنا تھا، اور ادھر ہی سعادتین کو چھوڑا جاتا ہے اور ادھر سے ارطغرل بے کو چھوڑا جاتا ہے، جیسا کہ ہم آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی دکھا چکے ہیں۔ ادھر سنگرتکین بے سعادتین کو چھوڑتے ہیں اور دوسری سائڈ سے ارطغرل بے کو چھوڑا جاتا ہے اور سب اپنی اپنی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جاتے جاتے امیر سعادتین ارطغرل بے سے کہتا ہے میں تم سب کو مار دوں گا، میں تمہارے قبیلے پر حملہ کروں گا اور میں گندوگدو بے کے قبیلے کو بھی تلوار کے مد مکمل کروں گا، اس کے علاوہ میں تم سب کو ختم کر دوں گا۔ آگے سے ارطغرل بے کہتے ہیں تم بس انتظار کرو امیر سعادتین کوپیک، انصاف کی تلوار سے اپنا مقدمہ
قدر وضع کرنے کے لیے تیار رہو، دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے تمہارے گھر والے 7 پشتوں تک یہ دعا کرتے رہیں ارطغرل، اور وہاں سے امیر سعد الدین روانہ ہو جاتا ہے۔ ارطغرل بے پیچھے سے رو کر کہتے ہیں اب کے بعد میں مزید کسی بھی طرح تمہیں نہیں بخشوں گا اور میں دریغ نہیں کروں گا کہ تمہاری جان لے لوں۔ سعد الدین یہاں بھی پریشان و بے بس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ارطغرل بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، اور ارطغرل، ترگت اور سنگرتکین بے یہ تینوں وہاں سے دیکھتے ہی دیکھتے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جنگل کے ایک مقام پر آ کر رکتے ہیں جدھر انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھوڑوں کی نال نہیں ہے۔ دراصل کائرالدے نے ان تینوں کے گھوڑوں کی نال کو نکال دیا تھا۔ ادھر یہ تینوں ایک دوسرے سے یہی پکار کر کہتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمارے گھوڑوں کی نال نہیں ہے۔ ترگت کہتا ہے ہمیں اس غار میں جانا ہوگا جہاں پہلے توغان صاحب ہمیں ملے تھے۔ ارطغرل بے ہاں کا اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو کچھ بھی کر لیں ہم سعد الدین کی جان لیے بغیر قبیلے واپس بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ سنگرتکین بے کہتے ہیں پہلے غار میں جا کر تمہارے زخم کو دیکھتے ہیں ارطغرل، تمہاری قوت کو بحال کرنے کے لیے۔ ارطغرل بے اپنا سر ہلاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو، اور اس کے بعد وہ غار کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سعد الدین اپنے وفد کے سرداران سے ملنے کے لیے آتا ہے جدھر وہ کہتا ہے تم لوگ سب کے سب نالائق ہو، اناڑی ہو اور سب لوگ یہاں پریشان تھے۔ سعد الدین مزید کہتا ہے 2 غلیظ سپاہی میرے خیمے کے سامنے آ گئے اور کسی کے فرشتوں کو بھی یہ نہیں پتہ چلا۔ ہاں مجھے جواب دو۔ سب کمانڈروں نے اپنا سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ ادھر سعد الدین کہتا ہے مجھے میری ریاستی خیمے کے سامنے یرغمال بنا لیا گیا تھا، میرے تمام سپاہیوں کے عین سامنے۔ کیا یہ ٹھیک ہے ہم ایک غدار کو قابو میں نہ رکھ سکے؟ سب سرداران امیر سعد الدین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سعد الدین سب سپاہیوں کو دیکھتا ہے اور ادھر وہ کمانڈر سے کہتا ہے جہاں تک تمہاری بات ہے تم اس عظیم فوجی پڑاؤ کے ذمہ دار تھے، تم نے کہا تھا کہ تمام جگہ محفوظ ہے، تو پھر وہ جو 2 سپاہی یہاں آئے تھے جو کہ سپاہی کے نام پر دبا تھے وہ کہاں سے آ گئے کمانڈر؟ وہ کمانڈر اپنی نظریں نیچے جھکا کر کہتا ہے امیر عالی قدر مجھے معاف کر دیں۔ سعد الدین کہتا ہے کیا تمہارا یہ یقین ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ اگر تم اپنے فرائض کو سر انجام دینے سے قاصر ہو تو تمہیں زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے، لاپرواہ انسان۔ اور ادھر ہی امیر سعد الدین اس کمانڈر کا سر اتار لیتا ہے اور پھر کائرالدے سے کہتا ہے اس کی لاش کو قوم کے آگے ڈال دو، وہ اسے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ سب سرداران حیران و پریشان تھے اور وہ بے بس تھے۔ گنال بے کو بھی کچھ اچھا نہیں لگتا اور وہ بھی غصے میں لگ رہے تھے۔ ادھر ہو جاتا ہے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ممتا لاکھ دوش پر ہوئے خوشگوار صبح تھی کہ یہ کہ تیرا ہماری پرواز کرنے کے لیے کام سے اسلام آباد سے کراچی جا رہا تھا۔ جب جہاز کاسی بلندی پر پہنچ کر معمول کی رفتار سے اڑنے لگا تو میں نے کمرے سے بیٹھ کھول کر اپنی لمبی ٹانگوں کو کسی طرح سیدھا کیا اور پھر ایک ایک کا جائزہ لینے لگا۔ میری نشست کے سامنے دائیں بائیں نوجوان بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے شلوار قمیض پہ میں نہایت چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ عورت اچھی شکل و صورت کی دکھائی دیتی تھی جو میں تنہا نہیں تھے، ان میں میرا 3-4 ماہ کا ایک بچہ بھی تھا۔ انہوں نے چھوٹی سی بچہ گاڑی میں بٹھا دیا۔ پہلی گاڑی ان سے سامنے تھی۔ میری نظر جو سے گول مٹول بچی پر پڑی، اس کے چہرے پر فرشتوں جیسی معصومیت تھی۔ سرخ بال، بھورے بال، گلابی ہونٹ، اس کے بدن سے ڈھکی ہوئی پیلی شال رنگ کے منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ معصوم گلی میں سو رہا تھا اور ماں باپ سے روشنی میں باتیں کر رہے تھے۔ اس خاندانی مسجد کو دیکھ کر میرا ذہن تیاری کی طرف تیزی سے پرواز کرنے لگا۔ نور خیالات دماغ کی پٹری پر اجاگر ہو رہے تھے۔
یہ جو ہے نائٹی فیشنیبل دکھائی دیتا تھا۔ بعض اوقات سے یہی دور ہوتا تھا کہ جس سے ریل بنانے سے تعلق ہے نوجوان نسل سے تعلق رکھنے والی جوڑے کو بہتر خیال آیا اور یہ بھی کہ ماں اپنے بچے کو وطن کے دودھ سے پالتی ہے۔ اپنا دودھ پلانا آج کے معاشرے میں مایوس سمجھا جاتا ہے، اس سے نوسی روایت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ماں ہی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، بلا پڑھی لکھی عورتیں یہ کام کریں؟ چھی چھی توبہ توبہ۔ جہاز کے اچانک جھٹکے سے میرے ذہن میں دیکھا لیا، کاش تعلیم یافتہ خواتین کو معلوم ہوتا کہ خالق دو جہان ماں کی سینے میں یوں بلا وجہ نہیں اتارا ہے۔ یہ بچے کی فطری غذا ہے، اس پر اس کی صحیح نشوونما منحصر ہے۔ تمام جراثیم سے پاک ماں کا یہ دودھ بچے کے لیے اعلیٰ درجے کا وٹامن کی حیثیت رکھتا ہے۔ بچے کے لیے آگ ہے جس سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس سے کئی بڑا ظلم بوتل کا دودھ غیر فطری غذا جراثیم کی پیدائش کی جڑ، نمونیا، ہیضہ اور دیگر مختلف بیماریوں کا سبب، لیکن یہ نقصان دہ غذا بچے کو دینا آج کا فیشن بن چکا ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب مائیں بچے کو اپنے دودھ پلانا مقدس فریضہ سمجھتی تھی۔ میرا ذہن تیاری کے ساتھ ساتھ ماں کے پرواز تھا، خیالات کے دوروں پر وہاں ایک ہلکی سی چیخ نے مجھے تیاری کے اندرونی موضوع پہنچا دیا۔ وہ بچہ جاگ اٹھا اور روئے جا رہا تھا، یقیناً وہ بھوکا تھا۔ میں نے اپنا آنکھوں سے دیکھا، وہ بچہ گاڑی میں ہلا رہا تھا۔ خیال آیا اب دودھ ماں کی بوتل نکال کر اس کے منہ میں ٹھونس دے گی اور پھر کچھ گٹھیوں میں مصروف ہو جائے گی، مگر یہ کیا، اس کا تو یہ تھیلے سے بچ جائے۔ بوتل کی ایک بڑی سی چادر نکالی، اس وقت میں ملاح کی تہذیب دکھائی دے رہی تھی۔ اس عورت کی چادر اپنے سر پر ڈالی اور بدن کو اس طرح چھپا لیا، یہ سارا منظر دیکھ کر میں حیران ہو جاتا تھا۔ وہ خیمے کی شکل میں نظر آ رہی تھی، نہ جانے کیا کرنے جا رہی تھی، پھر میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس فیصلے کو خفیہ کو چھپا خاتون نے بچے کو اس کی گاڑی سے نکالا اور گود میں رکھا، پھر اسے سینے سے چمٹا لیا، شفقت کی چادر میں اسے ڈھک لیا۔ البتہ لکی آواز اس کی آ رہی تھی، وہ بچہ ماں کے سینے سے لگا اپنی فطری غذا حاصل کر رہا تھا۔ اس کی بیشتری عمل میں مشکل سے 10 منٹ لگی ہوں گے اور بچہ خوش تھا، تالیاں مار رہا تھا۔ میں نے اسے پیار کیا، پھر آہستہ سے بچہ گاڑی میں لٹا دیا اور چادر کو تیز ڈال کے تھیلے میں واپس رکھ دیا۔ میں نے چاہا کہ اپنے سینے سے اٹھوں اور اس معزز خاتون کو سلام کروں جس نے اپنا دودھ پلا کر تمام فطری ربوبیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم بچوں کو شہری مارکیٹ سے محروم نہ کر کے بہت بڑا فرض بھی ادا کر دیا تھا، لیکن معاشرے کے دھاوائل کو لہٰذا میں نے اس کا دل کی طرح میں اپنا سر جھکا دیا۔ اولاد سے خطاب: پیارے بچوں، جب کھیلتے کھیلتے تمہیں جب بھوک معلوم ہوتی ہے تو تم دوڑے اپنی امی جان کے پاس جاتے اور ان کی گردن میں اپنے ننھے نازک ہاتھ ڈال کر کہتے ہو، ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ تمہاری امی تمہارے اس معصوم ادا پر خوش ہوتی ہے، پیار کرتی ہے، کھانے کو دیتی ہے۔ جب تمہارے بھی بازار جانے لگتے تو تم ضد کرتے ہو کہ میں بھی چلوں گا یہاں۔ پہلے تو وہ سمجھاتے ہیں کہ تم ابھی بچے ہو، جا کر کیا کرو گے، لیکن تم نہیں مانتے ہو تو وہ تمہیں بازار لے جاتے ہیں، طرح طرح کے کھلونے اور اچھی اچھی مٹھائیاں خرید کر دیتے ہیں۔ تم خوش گھر لوٹتے ہو اور اپنے بہنوں کو جیسا کچھ اخلاق کر دکھاتے ہو۔ جب تم کسی چیز کے لیے ضد کرتے ہو، شور مچاتے ہو، تو تمہاری امی تمہاری ضد پوری کرتی ہیں، حالانکہ تمہاری ضد کو پوری کرنے میں انہیں بعض اوقات پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ جب خدا نخواستہ تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے تو تمہارے امو ابو پر نیند حرام ہو جاتی ہے، کھانا پینا زہر ہو جاتا ہے، وہ رات بھر تمہارے سرانے بیٹھے رہتے ہیں، تمہارا سر دباتے ہیں، تلوے سے لاتے ہیں، تمہیں تسلی دیتے ہیں، تمہارے لاج میں روپیہ پانی کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تمہارے اچھے ہو جانے کی دعا مانگتے ہیں۔ جب تم صحتیاب ہو جاتے ہو تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں،
تمہیں نہلاتے ہیں، اچھے کپڑے بناتے ہیں، باغ کو برتن دیتے ہیں۔ جب کڑا وقت آتا ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو اس سال میں تمہاری امی تمہارے لیے فکرمان رہتی ہیں کہ تمہیں کھانے کو کیا ملے گا۔ وہ کسی نہ کسی طرح تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر بھی دیتی ہیں، اگرچہ خود بھوکھی رہتی ہیں۔ جب تم سیانے ہوتے ہو، ماں باپ تمہاری تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، خود تفریح سے تمہیں اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں۔ تمہارے ابا خود معمولی کپڑے پہنتے ہیں لیکن تمہارے واسطے نیا کپڑا سلواتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ اپنے والدین کی مدد سے تم اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہو اور تمہیں اچھی سی نوکری مل جاتی ہے۔ اس کے بعد تمہاری امی کو بہت کی فکر ہوتی ہے، وہ بڑی محنت سے تمہاری لیے چاند سی دلوں تلاش کرتے ہیں، پھر خوب دھوم سے تمہاری شادی کرتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد تم اپنی بیگوں کو لے کر نوکری پر چلے جاتے ہو اور ہنسی خوشی رہتے ہو۔ کچھ عرصے کے بعد تمہارے والد ریٹائر ہو جاتے ہیں، یعنی پینشن مل جاتی ہے۔ آگے پر بڑا کڑا وقت آ جاتا ہے، بڑی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تمہارے چھوٹے بھائی کو تعلیم دلانے کا خیال رہتا ہے، تمہاری بہن کی شادی کی فکر ہوتی ہے، خود کھانا پکانے اور گھر کا کام کاج کرنے سے تمہاری امی کی سر جلدی لگتی ہے۔ ان کا صحیح علاج کرانے کا تردد ابا کو ہر وقت لگا رہتا ہے اور آمدنی کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ صرف پینشن وہ بھی 250-300 روپے کی، جنانی کے لیے عالمہ کے 7 روپے کا 700 روپے کا 1 کلو آٹا کی کئی بندے کھانے والے قرض کا بعد ساتھ پر پڑ جاتا ہے۔ تمہارے ابو وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آخر ایک دن تمہاری امی کے کہنے سننے سے تمہارے ابو تمہیں خط لکھتے ہیں جس میں اپنی مصیبت کا رونا روتے ہیں، اپنے تجربے کا اظہار کرتے ہیں اور دبدبی زبان میں تم سے مدد کی امید کرتے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد تمہارا مختصر سا خط پہنچتا ہے۔ اس میں تمہیں بلا جھجک لکھتے ہو، میں کیا کروں، یا روپے کی تنگی ہے۔ اس خط کو پڑھ کر تمہارے ابو اور امی کے دلوں پر ایک بجلی سی گر جاتی ہے، ان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ایک دوسرے کو منہ تکنے لگتے ہیں، ان کے ارمانوں کا معلومیت کا چکن چور ہو جاتا ہے۔ ان کے دلوں میں جلنے والے بینوں کے چراغ تمہارے تم کے تیز جملے سے ہمیشہ کے لیے بجھ جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب تم بچے تھے تمہارے ماں باپ نے تمہاری کیسی خدمت کی، دن کو دن سمجھو، رات کو رات، خود بھوکے رہتے لیکن تمہیں ضرور کھلاتے، جہاں پر تمہارا پسینہ جلتا وہاں پر وہ اپنا خون گراتے، تمہارا کھانٹا چھوٹتا تو وہ بے چین ہو جاتے، تمہاری حاجت پوری کرتے، تمہاری بیماری میں ساری رات جاگ کر گزارتے، وہ خود تکلیف میں رہتے لیکن تمہیں آرام پہنچاتے، خود چھوٹا پہنتے لیکن تمہارا اچھا کپڑا ہی پہناتے، تمہارا دکھ ان کا دکھ اور تمہاری خوشی ان کی خوشی تھی۔ لیکن آج جب ان کے سر پر مصیبت کے بعد ٹوٹ پڑے، بے فکر اور تردد سے وہ دبدبے ہوتے جا رہے ہیں، دبلے ہوتے جا رہے ہیں، تمہاری امی کی صحت روز خراب ہوتی جا رہی ہے، تمہارے بھائی بہنوں کے کپڑے مسودہ ہو چکے ہیں، تمہاری چھوٹی بہن بھی آ کے لائق ہوگی مگر اس کی شادی کے لیے پیسے نہیں۔ ایسی حالت میں تم اپنے والدین کو ٹکر سے جواب دے دیتے ہو، ان کے برسوں کے مہینے پر پانی پھینک دیتے ہو، حالانکہ تم اپنی نوکری کی جگہ پر موج اڑاتے ہو، اچھے کھانے کھاتے ہو، نرم گدوں پر سوتے ہو، تمہاری دونوں پلنگ چڑھی بیٹھی رہتی ہے اور ماما کھانا پکاتی ہے، وہ تو تمہارے بھائی گھر میں تمہاری بیمار ماں جس سے تم لکھنؤ میں پیاری امی کہا کرتے تھے، خود گھر کا سارا کام کرتی ہیں، تم اچھے سے سوٹ پہن کر دفتر جاتے ہو، شام کو ٹہلتے نکلتے ہو اور دعوتوں میں شریک ہوتے ہو، لیکن تمہارا سگا چھوٹا بھائی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رسول جاتا ہے، بازار سے سودا سبز لاتا ہے، تم اپنے لوگوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہو، روٹی 8 بجے کھانے کے کمرے میں آ کر انواع شام کے کھانے کھاتے ہو، لیکن تمہارے بھائی بہن ماں باپ اکثر بھوکے سو جاتے ہیں۔ کیا یہی تقریر ہے ماں باپ کی پیٹھ پر لادو انگلی باپ کی؟
آج ڈاکٹر محمد میری عیادت کے لیے عیادت کو میرے گھر آئے کہ میرے گھر آنا میرے لیے باعث فخر و عزت تھا. دوپہر سے میں ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. ان کا خلوص بلوش جذبہ دوپہر سے ان کا انتظار کر رہی تھی. ان کا خلوص بلوش جذبہ وطن سے محبت سچائی اور حقیقتوں سے لبریز ان کے خیالات نے مجھے ہمیشہ ہی متاثر کیا ہے. پھر انہوں نے میری کتاب میں میری ساتھی میرے غازی میری شہید جو خراج تحسین پیش کیا اور جس انداز سے مسودہ پڑھ کو متاثر کرنے والے جذبات کی ترجمانی کی وہ ناقابل فراموش ہے. کہاں سے لائیں گے ہم ان بلوش سچی ایماندار پر وہ ہستیوں کو جن کے دم سے اب اس قوم کی رشتیں قائم ہیں. جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک ایک روح پر وہ جذبہ سینے میں منظم ہوا. ان کی وقت میں بیٹھ کر کچھ حاصل کرنے کا اللہ سے دعا ہے کہ وہ نیتا حیات زندہ و جاوید رکھے. صحت و سکون سلامتی اس اور کامیابیوں کے ساتھ ہمیں وہ اپنے ساتھ ایک مسودہ بھی لائے ہیں. ماں کی وجہ سے وہ بہت جلد شاعر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ابھی ایک مسودہ پڑھ کر بیٹھی ہوں. اللہ یہ کاش ان کے علم دنیا کا انمول خزانہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنیں گی اور بہت سی راہ حق سے ہٹ کر زندگی گزارنے والی نوجوان نسل کو ہوش آئے گا اور یہ کتاب ماں کی عظمت کا احساس دلائے گی جس کے صدقے میں ان کی زندگیاں سنور جائیں گی. کاش اس سے پہلے کہ میرے اندر سے امرنے والے احساسات دوبارہ سو جائیں میں لکھنے بیٹھ گئی ہوں. لفظوں کے ہر پیر سے عاری ہوں. سچی حقیقتیں بیان کرنے میں یوں میل کی ضرورت نہیں پڑتی. لہٰذا آج میں ایک ایسے عظیم ماں کا قصہ سناتی ہوں جس نے بے مثال قربانیاں دے کر عام صاحب کو اپنے کو جگایا اور پروان چڑھایا. میں بہت پیچھے چلی گئی. چھٹی ساتویں جماعت کی طالبہ ہوں. چھوٹا سا صاف ستھرا گھر ہے. محنت سے رزق قرار کمانے والا مخلص شریف باپ نہ صرف اپنے بچوں بلکہ خاندان کے بھی یتیم غریب اور ضرورت مند لوگوں کو اپنی چادر کی چھاؤں میں بیٹھا کر ان کی پرورش کر رہا ہے. ماں ہے اس کے ساتھ ان کے بھائی بہن اور ان کے بچے ہیں. میرے بعد تو 5 بہن بھائی اور پیدا ہوئے. اس سال میرے ماں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. ماں نے نانی سے بچوں کو قرآن پڑھانے کا سبق سیکھا ہے. اس مرحوم نانی کا یہی کمال تھا کہ میں نے 5 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کر لیا تھا اور آج بھی 6 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لیتی ہوں. وہ پورے محلے میں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے. سب بچے نے ابا جی کہتے تھے. پھر کیا تھا میری ماں پورے محلے اور اس کے ارد میں ایک معزز ہستی ابا جی کے نام سے پہچانے جانے لگی. بڑے بڑے لوگ ادب سے ان کے سامنے جڑ جاتے. پھر اچانک کیا ہوا؟ باپ بیمار ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے گھر کا شرازہ بکھر گیا. ماں غم سے نڈال تھی. چھوٹے چھوٹے 6 بچے ماں کا دل چاہ کے سب کو لے کر کوٹھی سے چھلانگ لگا لے. لیکن پھر بھی غم کی تصویر بنی. ہم سب کو ماں کے باپ کے سرانے لے کر بیٹھ گئی. وہ غم کی تصویر بنی باپ کے جنازے کے پاس بیٹھی رو رہی ہے. سوچنے میں غم تھی کہ اب کیا ہوگا. لیکن وقت ایک بڑا ملاوا ہوتا ہے. وہ پروردگار جو اپنے برگزیدہ بندوں پر جہاں آزمائشیں ڈالتا ہے وہیں حل کرنے کے لیے راہیں پیدا کرتا ہے. میں میٹرک کے بعد گھر سے نکلی اور اپنے ماں کی بے شمار سختیوں اور مجبوریوں کا ساتھ دینے کے لیے اسی اسپتال میں پہنچی جہاں میرے والدہ کی زندگی بازی حالی تھی. ان کی خدمت کرتے ہوئے سفید یونیفارم میں چلتی پھرتی نرسیں مجھے سب اچھی اور عظیم لگ رہی تھی. حلال کے تقاضوں نے مجھے خدمت کے ضروروں کے ساتھ پوری فیملی کے رشتےدار پہنچا دیا. یوں میں اپنے نانے مرنے بھائیوں بہن بھائیوں اور زخمیوں سے چھوٹ ماں کو چھوڑ کر نئی منزل کی طرف بڑھی. میری اصلی ماں اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا کر کشتی کو اپنی ہمت و عظمت اور پختہ عزم کے ساتھ لے کر چل پڑی. دوسری عزیز میرے بہن بھائی اپنی ماں کا ساتھ دے کر ان کی ہمت اور عظمت کو بڑھانے کے لیے قدم قدم پر ساتھ دیتی رہی. ماں کیا شے ہے میری ماں. تو ماں تھی لیکن پورے محلے کے لیے نیکیوں خدمتوں اور عظمتوں کا حصہ بن گئی. قرآن پاک کی تعلیم دینے کے بعد انہوں نے اپنے ہی گھر میں ایک 5 کلاس تک کا اسکول کھول دیا. ان بچوں کو مفت تعلیم دینے کا مشن تھا. میرے دوست اور لوگوں جب گھر بھی آتے یا دوسرے مہمان تو وہ ساتھ چندہ لیتی اور ان بچوں کے لیے کاپیاں خریدتی.
میرے اس چھوٹے سے گھر کے اوپر والے سے اسکول میں غریب بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے لیے کتنے میں نے تردد و کوشش کرنی پڑتی کہ یہ ایک حصہ تھا۔ جب میں گھر میں پہلی بار ٹی وی لائی تو پورا محلہ ٹی وی دیکھنے میرے گھر آ جاتا۔ بچے اور وہ بھی درجنوں کے ساتھ ہمارے گھر میں جمع ہوتے، اور خاص کر گرمی میں کمرہ بدبو سے بھر جاتا ہے۔ میں بھی چھٹی کے دن گھر پہنچتی تو کمرہ اجلاس گاہ کا منظر پیش کرتا۔ میرا موڈ آف ہو جاتا، لیکن وہ ننھے ننھے بچوں کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے ساری صورتحال کا جائزہ لے کر بچوں کو ایسی نصیحت کی، پھر سب کے ساتھ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر مختلف قسم کے تیل کی خوشبوئیں لگا کر آتے کمرے میں معطل کر دینے والی فضا قائم کر دیتے۔ میں بھی سوچ میں پڑ جاتی کہ وہاں سے مجھے بھی یہ سبق لینا چاہیے اور اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اور یوں میں بھی ان بچوں کی خوشیوں میں شریک ہو جاتی، کیونکہ ایک روز جب میں نے غصے میں سب کو باہر نکال دیا تو وہ بند دروازے کے دراروں سے اندر جھانک رہے تھے ٹی وی دیکھنے کے لیے۔ محلے میں ہمارے گھر کے ساتھ کمرے میں جو کرایہ دارنی رہتی تھی، انہیں سب تائی کہتے تھے۔ وہ بیوہ بوڑھی عورت کا بہت سارے رشتے دار ہوتے ہوئے بھی انہیں پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک بار ان کے جسم پر پیپ سے بھری ہوئے بہت سارے زخم ابھر آئے تو ان کے نزدیک کوئی نہ جاتا۔ میری ماں مجھ سے دوائیاں مرم پٹیاں منگوا کر روزانہ کو زخم دیتی، مرم لگاتی، اور گرمی کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس ساری دوپہر بیٹھ کر آگ کا پنکھا چلاتی رہتی۔ ایک اور خاتون جو ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلی رہتی تھی اور کوئی ان کے پوچھنے والا نہ تھا، وہ ایک روز آئی اور کہنے لگی کہ ابا جی مجھے بہت کھانسی بخار رہتا ہے، وسط سے کہیں کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھا دے۔ میں نے اس کا چیک اپ کروایا اور پتہ چلا کہ میں ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے اور مرض آخری اسٹیج پر ہے۔ بہرحال دوائیاں تو میں نے لے آئی، لیکن اس کی اچھی خوراک، آرام، صفائی ستھرائی سب کچھ کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ میری ماں روزانہ جا کر اس کا تالا کھول کر نہیں جاتی، اسے ناشتہ کھلا کر نہلا دھلا کر کپڑے بدل کر اسے دودھ میں لٹا آتی ہیں۔ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اپنے حصے کا ناشتہ جس میں انڈا ٹوسٹ ہوتا تھا، میری بہت شوق سے چھپا کر انہیں کھلا آتی اور خود بھوکی رہتی۔ دوپہر کا وہ خاموش رہتی۔ شوکت نے اکثر کہتی ہیں کہ امی آپ کو کھایا کریں، آپ کو بھی تو ضرور کریں۔ وہ کہتی تھی کہ کھا لیا ہے، آدھا ایسے دیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اکثر اوقات اپنے حصے کا کھانا غریبوں کو کھلا دیتی، گھر کے دروازے پر آئے ہوئے فقیر کو باقاعدہ ٹرے میں لا کر کھانا دیتی اور بار بار ٹھنڈا پانی بھی پیش کرتی۔ ایک روز شوکت نے دیکھا کہ خود رات والی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ میں صحت مند ہوں، میری فکر نہ کرو۔ محلے میں ایک عورت کو بہت ہی غریب تھی، ہولی فیملی اسپتال میں فوت ہو گئی۔ اسپتال والے بل لیے بغیر رہائش نہیں دے رہے تھے۔ میری ماں سوشل ورکر تھی اور اس کے آفس میں لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہاں میٹنگ ہو رہی تھی، اسی لیے وہاں جا کر سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتی ہوئی کہنے لگی کہ یہ میرے پاس 7 روپے ہیں، آپ سب مجھے کچھ نہ کچھ دیں تاکہ میں اس غریب عورت کی لاش لے آؤں اور جس کے ننھے بچے گھروگار میں بلٹ رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی سعید بیگ کو کاغذ قلم دیا اور کہا جاؤ سارے محلے سے چندہ مانگ کر لاؤ۔ یوں میری عظیم ماں نے نہ صرف اس کے توقع رکھنے کا بندوبست کیا بلکہ ان کے بچوں کو ہر قسم کی مالی مدد دیتی رہی۔ کوئی ایک نیکی ہو تو بتاؤں، وہ نیکیوں کی منبع تھی۔ عبادت ان کی زندگی کا ضروری حصہ تھا۔ ہمیں بھی ہر لمحہ نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کرتی۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ اکثر آنسو سے ستار ہو اپنے چہرے علیہ السلام پھیرتی تو ان کے لبوں پر میرا نام ہوتا۔ اکثر میں جب وہ ڈیوٹی سے واپس جاتی تو وہ سجدے میں ہوتی اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے دلیہ زاری کرتی ہوئے ساری اولاد اور خصوصاً میرے لیے فریاد کرتی ہوتی۔ اپنی عبادت میں کوئی جب مجھے دیکھتی تو کہتی کہ آپ آگے ہو، گھر میں مجھے بیٹھے نہیں بلکہ گھر کا سربراہ سمجھ کر عزت اور پیار دیتے۔ میں جب گھر آتی تو وہ گھر میں صاف ستھرا رہتی، حتیٰ کہ محلے میں گزرنے والی میری بہن سے بھی
گھر جا کر کے تھی، آہستہ آواز نکالنا میری بیٹی سو رہی ہے۔ وہ بہت تھکی ہوتی تھی اور نلکے پر کپڑا باندھ دیتی کہ نلکے کے پانی کا شور نہ ہو۔ اللہ اللہ کیسے جذبے ہوتے ہیں ماؤں کے دلوں میں، اپنے اولاد کے لیے محبت بھرے جذبات کی چھاؤں میں ہم 6 بہن بھائی قربان چلے ہوئے آج بھی ہماری جنگل میں نسل ختم اپنے خبر کے دوسروں کے لیے اللہ کے جذبے میں معزز ہیں، اور سب بہن بھائی محمد خلوص کے صدقے سنے اور ماں کے بے شمار دعاؤں کے صدقے میں اپنے منزل پر روان دعا ہیں۔ یہ وہ دعائیں جن کے صدقے میں آج مجھے یہ مقام ملا ہے کہ جب تاریخ کی کتابیں اٹھاتی ہوں اور اپنا نام اور خاتون مرکزی خاتون کے طور پر دیکھتی ہوں جسے پاکستان میں سب سے پہلے ترمیم امتیاز ملت اعلان ہو جاتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اور کرم ورنہ کام میں یہ مقام اللہ اللہ۔ ماں کی دعا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، دیکھنا بیماری میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ ہفتے کے آخری دنوں میں لاہور سے سرکھوٹ آ کر عظیم شفیق ہستی کی عیادت مداری میں وقت گزرتا اور پھر اگلے روز لاہور واپس ہو جاتے ہیں۔ جن دنوں کی بات جامعہ پنجاب یونیورسٹی میں ادبیات کا طالب علم تھا، آخری سال اختتام کو پہنچ رہا تھا اور امتحان سر پر تھا۔ اس کے باوجود ہر ہفتے عظیم شفیق ہستی پھیرنے میں حضور سمجھتا تھا۔ ان کی صحت بھی تو بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، کیا وہ شراز سے نہیں ہیں؟ امتحان شروع ہونے سے 4 روز پہلے میں نے اس عظیم و مہربان ہستی سے گزارش کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ امتحان میں میری پہلی پوزیشن آ جائے۔ بیماری نفاقت کے باوجود اس مہربان ہستی نے اپنے نرم و گزار ہاتھوں سے میرے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، پھر لرزتے ہوئے لبوں سے ہلکی سی آواز میں یہ دعا ہوئی، بیٹا اللہ تعالیٰ امتحان میں پہلی پوزیشن میں کامیاب کرے۔ میں نے جب واش سنبھالا تو گھر میں اور گھر سے باہر چھوٹا بڑا نہیں جی کہہ کر بلاتا تھا۔ ان سی عمر میں بڑے بھی اور وہ جنہوں نے ابھی چلنا اور بولنا سیکھا تھا، کتنا پیارا اور بڑا نام تھا بے جی، کتنا بڑا پیارا اور بڑا نام تھا بے جی۔ ہمارے گھر کے قریب گورنمنٹ پرائمری اسکول تھا جس میں مجھے داخل کروایا گیا۔ والد صاحب فوج کی ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنا آرڈیننس فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ 3-4 ماہ کے بعد ان کا چکر لگتا تھا۔ ایسے میں گھر کے سب کاموں کی ذمہ داری بے جی کے سپرد تھی۔ بڑے بھائی مقامی اسلامی ہائی اسکول میں بطور استاد کا کام کرتے تھے۔ بے جی اپنا بلند اخلاق و کردار کی وجہ سے مربع خلائق تھی۔ ہر چھوٹا بڑا ان کے اخلاق کے کردار بیان متاثر تھا۔ وہ گھر بار کے معاملات کو ناخواندہ ہونے کی وجہ باوجود بڑی خوبی اور مہارت سے چلاتی تھی۔ والد صاحب کی تنخواہ یا رازداری باوجود کبھی اپنے اور پڑھایوں کو صرف تندرستی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ دوسرے دن سے آنے والے اسی اخلاق کی دور جان سے مہمانداری اور عزت افزائی کے ان کے رنگ و پہ میں رسی بسی تھی، اس لیے دوسرے مقامات سے آنے والے مہمان دوسرے عزیزوں کے پاس ٹھہرنے کے بجائے ہمارے یہاں کام کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اہل محلہ کے ساتھ ملاپ جاز ان کے دکھ سکھ میں شرکت ان سبھی کے لیے مون و مسوار بنا دیا۔ بھلے بھر کی خواتین کا صبح شام گھر پر آنا جانا لگا رہتا تھا، کوئی رشتہ ناطے کے والے سے مشورہ لے رہا تھا، کوئی دیگر خانگی معاملات سے پوچھ رہا ہوتا تھا۔ محلے بھر کے بچوں کے سارے انتظار اور محبت شفقت بہت مثالی تھی۔ اپنے بچوں سے بھی انہیں درجہ محبت تھی، لیکن جب کبھی ہماری جانب سے کوئی زیادتی ہو کوتاہی ہوتی تو اس پر فوری طور پر سزا ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کھلاؤ پلاؤ دماغ کی طرح، لیکن غلطی پر مارے حسابوں کی طرح۔ مجھے بہت سی اچھی طرح یاد ہے کہ بعد محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کے دوران ایک لڑکے نے مجھے جان بوجھ کر زمین پر گرا دیا۔ میں غصے میں اٹھا اور جواباً دھکا دیا جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کی ماں لڑکے کو ساتھ لے کر ہمارے گھر آئی اور بے جی سے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے میرے بچے کو اتنا مارا کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا ہے۔
بیجی نے اس وقت معاملہ رفع دفع کروا دیا، لیکن جیسے ہی وہ خاتون اپنی لڑکی کو لے کر واپس گئی، بیجی نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور میری خوب پٹائی کی اور کہا کہ یہ سزا تو جس لیے دینی ہے کہ آئندہ گندے اور بری لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلو۔ وہ دن اور آج کا دن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ برے لوگوں کے پاس محنت اور درکرار تقریب سے گزرنے کی بھی ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا۔ بیجی اگر نوخاندہ تھی، لیکن انہیں قرآن مجید سننے کا بہت شوق تھا۔ خطبہ جمعہ سننے کے لیے جب ہم مسجد جاتی اور دینی مجالس میں بڑے اہتمام سے شرکت کرتی تھی۔ بیجی کا یہ معمول تھا کہ مالک کے مسجد میں وضو کرنے والی ٹینکی کو منہ اندھیرے نماز فجر سے پہلے مسجد کی وجہ سے پانی کی ڈول نکال کر بھر دیتے تاکہ نمازیوں کو وضو کے لیے آسانی ہو۔ آج ہم کو بلانا ہوا ہم بچوں کو ساتھ لے کر مسجد کی خوب صفائی ستھرائی کرتے۔ یہ وہ معمول تھا جو ان کی نساز طبع تک باقاعدہ سے جاری رہا۔ میں ابیات کا رضا تک بھی نہیں آیا تھا، بیجی کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی اور پھر وہ لمحہ پہنچا جس کا تصور دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یکم فروری کا دن تھا جب اپنے پرایوں سے ہر وقت پیار محبت اور ہمدردی و غم ساری کے ساتھ پیش آنے والی کمزور و محسن بیجی ہم سے میشہ کے لیے روٹھ گئی۔ چلچلاتی دھوپ میں شجر سایہ دار کا سایہ ہم سے چھن گیا۔ دعاؤں کا وہ سلسلہ جو ہوش سنبھالتی تھی عالم میں اور آج مشکل مرحلے میں میرے لیے سماعمان کا کام دیتا تھا، منقطع ہو گیا۔ اور پھر چند روز بعد میں ابیات کا رزلٹ آیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے اتنے زیادہ نمبر آئے کہ پنجاب یونیورسٹی کی شعبہ صحافت اور ریاض میں آج تک کسی طالب علم نے اتنے زیادہ نمبر حاصل نہیں کیے تھے۔ یہ اتنی بڑی خوشی تھی کہ آج سننے اور جاننے والوں نے ڈھیروں مبارکبادیں دی، لیکن ان بے شمار مبارکبادوں کے باوجود دل سے ایک اوکس اٹھ رہی تھی کہ وہ مشق و مہربان تھی جس نے میرے سے اس بے مثال کامیابی کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی تھی۔ وہ خوش کن خبر سننے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں تھی۔ کاش بیجی کو بے یاد مستعار کے چند ذہن اور مل جاتے، وہ اپنی دعا کی تعبیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن سکتی اور ایک بار پھر پیار سے میرے سر اور چہرے کو اپنے نرم اور گزار ہاتھوں سے ڈھانپ لیتی۔ ماں کی عظمت۔ سب سے پہلے نعان صدر مرزق خالق ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب ودیعت پر پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ناظر اہم موضوع پر کتاب مرتب کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ دعا کیا اس اہم مقصد پر کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی والدہ مکرم کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ دے۔ دنیا میں بسنے والے ہر انسان اور ہر نسل ماں کے عظیم کو تسلیم کرتا ہے اور زمین میں یہ خرائی ماں کے خلوص و محبت کو کبھی مول کہا گیا، کبھی اس کے پاؤں کے نیچے جنت کی بشارت دی گئی۔ اور آسمان کا عظیم ترین تحفہ قرار دے دیا۔ دنیا بھر کے عظیم فنکار کسی نہ کسی ماں کے بدلے سے پیدا ہوئے اور پھر ان فنکاروں نے اپنے اپنے انداز میں عظمت ماں کو کچھ انداز لفظوں میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ باقی کو تو چھوڑیے، صرف علامہ اقبال کی مشہور نظم والدہ مرحوم کی یاد میں ہی لیجیے۔ ماں سے محبت عقیدت کا یہ ایسا لازوال شاہکار ہے کہ اس کے بعد مزید کچھ کہنا ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہے۔ اس طویل نظم کا ہر مصرع لائق انتخاب حوالہ ہے، مگر ماں کی عظمت کے حوالے سے مصریہ زہر کے جامع اور دلی ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ تھی سراپا دن اور دنیا کا سبق تیری ہے یار، میرے نزدیک ایک لفظ ماں اور اس کی ادائیگی میں جس قدر بےلوث میں چارہ پرورنی اور اشار پناہ ہے، شاید ہی کسی دوسری لفظ میں موجود ہو۔ ماں کی عظمت کا راز سمجھ میں پوشیدہ ہے کہ موجودہ دور میں یہ معاشرہ جو ریاکاری، منافقت اور زبردستی کا جامع بن چکا ہے، اس ماں کی خالص بے غرض اور بے لوث محبت کی اشارہ دیتے ہوئے ممتا اور جذبات کے الفاظ لازم و ملزوم بن چکے ہیں۔ ممتا اور جذبات کے الفاظ لازم و ملزوم بن چکے ہیں۔ ماں اپنے وجود میں محبت و اشار کی ایسی دیوی ہے جس کے باطن و ظاہر حسن کو
ظاہر رسم کو بیان کرنا الفاظ کے بس میں نہیں۔ بلا شبہ ماں کی عظمت لفظی اظہار کے مقابلے میں بلند تر اور عمیق تر ہے۔ لفظ جہاں گونگا اور لکنت زدہ ہے، اپنے اس مختصر اظہاریے کو اپنے ماں کی اس خوبصورت مسکراہٹ کی نظر کرتا ہوں جو 2 سال قبل سر رمضان المبارک یوم فتح بدر کو آخری سانسوں سے قبل اس کے لبوں پر بکھری تھی۔ آسمان تیری لہر پہ شبنم افشانی کرے۔ ماں کا اتنا پیارا لفظ یہ ہے کہ کتنی شب کو چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر کتنی مسرت بخش آغوش ہے، اس کی کیسا پرسکون سایہ ہے، اس کا کتنی محبت موجود ہے اس کے دل میں۔ یہ لفظ کتنے غصوں کا مالک ہے، کتنی شیر خوار کا مسکن ہے، کتنے معصوموں کا دیوانہ ہے، کیسے یاد بخش ہے، مانتے کی چھاؤں کتنی بہاریں پوشیدہ ہیں اس کے مقدس آنچل میں، اپنے لخت زندگی خاطر کتنی تمنائیں پناہ ہیں۔ اس کے دل میں اپنے نور نظر کے لیے کتنی دعائیں متحرک ہیں، اس کے لبوں پر ماں یہ لفظ پیارا لفظ یہ بیٹا بول مجھے کتنا پسند کیوں ہے، اس لیے کہ ماں مظہر ہے میرے بچپن کا، ماں ساتھی ہے دولت ماں مرکز ہے رحمت کا، ماں مجموع ہے لطف و کرم کا، ماں محور شفقت و عنایت کا۔ ماں ایک پاک اور شرعی لفظ ہے، یہ ایک مول موتی ہے، یہ ایک ہدیہ ہے خداوند قدوس کا مثال ہے، یہ غیر قانونی یاد میں میرے لیے اس محبت کی میری رگ وغیرہ میں سرایت کر لی ہے، اس کے خلوص کی لہریں میرے دل کی گوشے گوشے میں ملزم ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن پر ماں کا سایہ ہے، کتنے پر رونق ہیں وہ مکانات جہاں ماں کا وجود ہے۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کی ماں زندہ ہیں، کتنے خوش بخت ہیں وہ لڑکے جو آغوش مادم میں سکھ چین کی سانس لے رہی ہیں۔ اے وہ انسانوں جن کی ماں زندہ ہیں، مبارکباد تمہیں خوش قسمتی پر، تمہارے اچھے نصیب پر۔ ماں پیکر لاجواب محبت کا مجسمہ ہے، رحم و کرم کا سرچشمہ ہے، عنایت کا شفقت کا، دنیا کی کوئی ہستی جو اس سے بلند درجے تک پہنچ سکے۔ ہے کوئی جو اولاد کے لیے ماں کی بے لوث قربانی کے مقابلے میں معمولی سی مثال پیش کر سکے؟ ہے کوئی ایسی اولاد جس کا دل ماں کے دل کی گہرائی گلائی خلوص کا مرکز ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دنیا ایسی کوئی مثال پیش نہیں کرتی جو ماں کی مثال سے بڑھ کر ہو۔ ماں بے مثال ہے، اس کا خلوص بے مثال ہے، اس کی محبت بے مثال ہے، اس کی ممتا بے مثال ہے۔ ماں ہی کا وہ دل ہے جہاں محبت کے ساتھ بجتے ہیں، ماں ہی کا وہ وجود ہے جہاں رحم کے بادل برستے ہیں۔ یہ ماں ہی کا جگر ہے جو اپنی لخت جگر کے لیے بڑی سی بڑی تکلیف سے جاتا ہے۔ یہ ماں ہی پریشانی ہے جو بچے کی عظمت اور سربلندی کے لیے مولا کی درگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ ماں میری پیاری ماں، میری اچھی ماں تو مجھے بے حد عزیز ہے، دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز، تیری محبت تیری شفقت تیری یاد میرے سرمایہ حیات ہے، تیرا پاک اور حسین اور تصور میرے خیالوں کا مرکز ہے۔ ماں تو کتنی مہربان ہے مجھ پر، تیری آنکھیں مجھے دیکھنے کو کس طرح ترستی ہیں، مگر جو تیری آنکھوں کے سامنے تھا میں تیری قدر نہ جو تیری آنکھوں کے سامنے تھا مگر میں جو تیری آنکھوں کے سامنے تھا تیری قدر نہ کر سکا، تیرے کو مجا نہ لا سکا، تیرے لیے آنکھیں نہ بچھا سکا۔ میں اکثر رک جاتا، اکھڑ جاتا، بگڑ جاتا، لیکن تو مجھے بلاتی، گھنٹوں بناتی، مگر آ جا تو میری نظروں سے دور ہے، تیری یاد رہ رہ کر میں دل میں چٹکیاں لیتی ہے، بچپن کی ساری باتیں پردہ احساس پر منعکس ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے میں تیرے احسانات یاد کرتا ہوں تیری شخصیت بلندتر ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ تیرے قدم کی دھول میری آنکھوں کا نور بن جاتی ہے۔ قرآن یاد کی روشنی میں ترجمہ اور عام نے تاکید کر دی، انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے اس کی ماں کے اس کو تھک تھک کر اپنے پیٹ میں رکھا اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 برس میں کہ وہ مہر اور اپنے ماں باپ کا احسان مانے۔ اور ترجمہ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا، پیٹ میں رکھنا اور دودھ پلا کر چھڑانا 30 مہینے میں، یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو کر جوان ہونا،
اور تقیم. اور جب ہم نے اس بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، پھر ترجمہ کہہ دیجیے کہ فائدہ کی جو چیز تمہیں خرچ کرو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی سے کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. کہہ دیجیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کرنے کی، اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ افتم کر دیا تم نے، کیا تم مجھ پہ یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی